الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه حضور نبی کرم نور مجسم شاہ بنی آدم نور محتشم سرکار مدینہ دو عالم کے دولہ میٹھے میٹھے مدنی آقا احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ جو شخص مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ پھر میرے نبی کریم رؤوف الرحیم نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن میرے وہ شخص اتنا ہی قریب ہوگا جتنا اس دنیا میں مجھ پر درود پاک پڑھتا ہوگا۔ بآواز بلند پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ سامعین محترم، میں نے آپ کے سامنے قرآن کریم فرقان حمید کی ایک آیت مبارکہ پڑھنے کا شرف حاصل کیا۔ دعا کرو اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اس پر حق اور سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، مجھے اور آپ کو اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، کہ ہم نے مومنوں پر احسان کیا کہ ان کے درمیان اپنا محبوب بھیج دیا، اپنا رسول بھیج دیا۔ ذرا توجہ کیجئے، اللہ تعالیٰ کیا ارشاد فرماتا ہے کہ ہم نے مومنوں پر کیا کیا؟ احسان کیا۔ کیا کیا؟ احسان کیا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کتنی نعمتوں سے نوازا ہے، ہمیں ہاتھ مبارک نہیں دیے، ہمیں آنکھیں نہیں دی، غرض دنیا کی ہر ایک نعمت سے ہمیں نوازا ہے۔ اگر ان آنکھوں کی، ان ہاتھوں کی قدر پوچھنا ہو تو اس سے پوچھے جس کے پاس ہی نہیں۔ بات کو مختصر کرتا چلا جاؤں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں بے حد نعمتوں سے نوازا، اللہ تعالیٰ نے احسان نہیں جتلایا۔ ہم تو مانتے ہیں کہ رب کریم تیرا بے حد احسان ہے، تیرا بے حد شکر ہے کہ تو نے ہمیں ان نعمتوں سے نوازا، لیکن اللہ تعالیٰ کس احسان کا جتلاتا ہے، اللہ تعالیٰ کس احسان کو جتلاتا ہے؟ قرآن کریم ارشاد فرماتا ہے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، کہ ہم نے مومنوں پر احسان کیا کہ ان کے درمیان اپنا رسول بھیج دیا۔ کیا بات ہے، سبحان حضرت ہمیں تو دین کی قدر نہیں ہے نا، کیوں؟ کیونکہ ہمیں یہ دین مفت میں مل گیا۔ حضرت حسین سے بھی پوچھئے جس نے سجدے میں جا کر اپنی یہ گردن کٹا دی۔ پیغمبر انتظار میں بیٹھے ہیں، انتظار کرتے رہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے کے لیے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو نام بھی بتا دیتے ہیں مبشرم برسول یأتی من بعد اسمہ احمد، کہ لوگوں میں جا رہا ہوں، سنو میرے بعد جو آئے گا اس کا نام احمد ہوگا۔ اس کا نام کیا ہوگا؟ احمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو 12 حواری بیٹھے تھے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خاص بندے تھے، خاص آدمی تھے، خاص لوگ تھے۔ تو ان میں سے ایک نے کھڑا ہو کر یہ سوال کیا کہ حضرت جس کے قصیدے آپ بھی پڑھ رہے ہیں کیا وہ آپ سے بھی افضل ہوگا؟ سنو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کیا جواب دیا۔ آپ کی روح رقص کرے گی، آپ کو ناز ہوگا کہ میں کس نبی کا امتی ہوں۔ سنو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کیا ارشاد فرما رہے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ تم تو خاص ہونے کی بات کرتے ہو، اگر ابن آدم کو، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نالین پاک کے تسمے کھولنے کی بھی سعادت نصیب ہو جائے تو یہ بھی سعادت کی بات ہے، بڑی خوش نصیبی کی بات ہے۔ دعا کرو اللہ تبارک و تعالی ہمارا یہاں آنا، ملنا، بیٹھنا اپنی پاک اور بند بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔